Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable powered by VOK TV. I'm joined by KSC Chairman Javed Rathore Saab to discuss इस वक्त जो खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है कश्मीर के अंदर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी सर्टन सेट ऑफ डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखी थी और काफ़ी लंबा अरसा उनको दिया है इस पे निगोशिएट करने के लिए, इस पे बात करने के लिए और उनको टेबल पे लाने के लिए, लेकिन उन्होंने उनकी इस डिमांड को नज़रअंदाज किया। बिल आखिर उन्होंने कॉल दी कि 29 सितंबर को वो लॉकडाउन करेंगे। अब लॉकडाउन हुआ चाहता है, उन्होंने फिर जब ये इस चीज़ को ख़तरा समझा कि स्टेट के अंदर खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो सकती है, तो उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टू निगोशिएशन 2 पॉइंट पे आके फेल हो जाती है, जिसमें से उनका प्राइमरी जो गोल है अवामी एक्शन कमेटी का, वो ये था कि जो मुहाजिरीन की सीटें उनको ख़त्म किया जाए और जो इस वक्त एक बहुत बड़ा सा मजमा जमा किया हुआ है असम्बली के अंदर 54 के करीब मेंबर्स, जिनके ऊपर बहुत सारा स्टेट का पैसा ज़ाया हो रहा है। इस चीज़ की तवज्जो दिलाने के लिए जिस शख्सियत ने एक आइडिया दिया था, वो थे जावेद राठौर साहब, जिन्होंने कहा था कि ये महाजरीन की सीटें ख़त्म होनी चाहिए और ये मराहत ख़त्म होनी चाहिए। फिर इस आइडिया को पिक कर लिया अवामी एक्शन कमेटी ने। अब ये एक नेशनल मूवमेंट बन चुकी है, जो कि इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ी है, जहाँ पे मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम इस आइडिया को समझने की कोशिश करें कि जावेद राठौर साहब से हम पूछना ये चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या महरक़ात थे, क्या वजह थे कि आप इसको क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये मुहाजिरीन की सीटें? और अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इसकी तहरीक आज़ादी पे क्या असरात पड़ेंगे? यही वो चीज़ें जो गवर्नमेंट आगे से रीबट करती है। सबसे पहले तो राठौर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सो मैं ये छोटा-सा जो ब्रीफ किया है, इसके बारे में आप लोगों को ये समझाइए कि ये जो मुहाजिरीन की सीटें हैं, इनको एबॉलिश क्यों करवाना चाह रहे हैं आप? व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड इट? सबसे पहले तो ये बताएँ कि इनको क्रिएट करने का पर्पस क्या था? और अगर क्रिएट कर लिया, अब इसका पर्पस खत्म हो गया, व्हाई डू यू वांट टू अबॉलिश देम जी? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मजीब साहब आपका। और सबसे पहले आपने जो कहा कि आज़ाद कश्मीर में एक खतरनाक सूरत-ए-हाल इमर्ज हो रही है, एक टर्निंग पॉइंट पे आज़ाद कश्मीर, तो मैं समझता हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट ऐसा पिवटल मूवमेंट है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो वहाँ के सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, उनकी सियासी बसीरत किस हद तक उन्हें कहाँ ले जाती है। अब बात आ गई इन सीटों के खात्मे की, जो बात है वो क्यों की गई और ये क्रिएट क्यों की गई। देखिए, जहाँ तक क्रिएशन का मसला है कि ये इसलिए नहीं क्रिएट की गई कि ये इनका ताल्लुक कोई तहरीक आज़ादी से होगा। मेरा ख़्याल है ये इसलिए क्रिएट की गई कि चूँकि उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर कुछ महाजरीन आबाद हुए थे, तो उनके थोड़े बहुते मसाइल थे और उनको के मसाइल के हल के लिए, और दूसरी बात ये थी कि वहाँ उनको नुमाइंदगी देने का मेरा ख़्याल है पर्पज़ ये था। अगर कश्मीर के लिए होता तो ये तो 50s में हो जाता, 60s में हो जाता, उस वक़्त नहीं हुआ। ये बहुत बाद में हुआ, और ये इसलिए हुआ कि आज़ाद कश्मीर की जो इंटरनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स थे, वो ऐसे थे कि एक तरफ सरदार इब्राहिम खान साहब थे और दूसरी तरफ जो है वो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब थे, और उस वक़्त आज़ाद कश्मीर में बरादरीज़्म बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर थी। तो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने ये समझा कि ये महाजरीन की सीटें जो हैं, इनको अगर नुमाइंदगी मिल जाए आज़ाद कश्मीर में, तो फिर ये उनके लिए जो है बड़ी सूदमंद साबित हो सकती हैं। तो जो अक्सरियत है सरदार इब्राहिम की बरादरी के एतबार से, उसका ये एक रद्द-ए-अमल हो सकता है। लेकिन बाद में इन सीटों को फिर एस्टेब्लिशमेंट ने भी इस्तेमाल किया और ये एक रूटीन चली आई, और बाद में फारूक हैदर साहब ने इनको 74 का जो इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्सा बना दिया। तो इनकी क्रिएशन की तो बेसिकली ये वजह है। अब आते हैं कि इनका फ़ायदा क्या है? अब देखिए, अगर इनके फ़ायदे की बात करें तो अब जो जवाब देते हैं जी कि इनका फ़ायदा तहरीक आज़ादी कश्मीर को है, और दूसरा इसमें पॉइंट ये है जी कि ये पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी करती हैं। अगर इनका फ़ायदा कश्मीर की तहरीक आज़ादी को है, तो आप ये बताएँ कि क्या पिछले 70 या जब से ये सीटें क्रिएट हुई हैं, महाजरीन में से ऐसे लोग उठे हैं जिन्होंने कश्मीर मसले को उठाया है, या कोई लेजिस्लेशन की है, कोई काम किया है? अगर आप रिसर्च करेंगे तो पता लगेगा ज़ीरो। बल्कि लोग जो जाते रहे वहाँ पर,
ان کی جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کوئی ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ باہر جا کر کوئی کشمیر کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ پورے کشمیر کی نمائندہ حکومت ہے, مہاجرین کو نکال دیں گے تو آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ کشمیر کی نمائندہ حکومت نہیں بنے گی. اس آرگومنٹ کے اندر بھی کوئی جان نہیں ہے. اگر آپ نے آزاد کشمیر کی نمائندہ حکومت بنانی ہے تو پھر اس میں لداخ کدھر گیا, اس میں گلگت بلتستان کدھر گیا؟ اگر صحیح معنوں میں نمائندہ حکومت بناتے ہیں تو پھر آپ گلگت بلتستان کو بھی شامل کریں, لداخ کو بھی نمائندگی دیں, اور جو ادھر کے جموں اور ویلی ہیں ان کے لیے بھی آپ نمائندگی دیں, بے شک سیٹیں خالی رکھیں. تو لہٰذا اس کے اندر بھی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے, کوئی جان نہیں ہے. تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ مہاجرین کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں جو پاکستان میں رہتے ہیں. اب مہاجرین کے مسائل جو ہیں پاکستان میں, اگر کوئی فیصلہ آباد میں رہتا ہے, لاہور میں رہتا ہے, سیالکوٹ میں رہتا ہے, پشاور میں رہتا ہے, سندھ میں رہتا ہے, تو چونکہ وہ لوکل ہیں, مقامی ہیں, ان کے مسائل بھی مقامی ہیں. اور پنجاب کی حکومت ہوئی یا بلوچستان کی ہوئی یا سندھ کی ہوئی, ان کے پاس آزاد کشمیر کی حکومت سے زیادہ بجٹ ہے اور وہ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈیفینیٹلی کوئی زیادہ مہاجرین ہے یا زیادہ مسائل ہیں تو لوکل جو اسمبلی ہیں ان کے اندر ایک ایک نمائندہ ان کو جو ہے نا وہ منتخب کیا جا سکتا ہے اسپیشل سیٹس کے اوپر. لیکن جو پاکستان میں بسنے والے لوگ ہیں ان کا تو آزاد کشمیر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو بندہ ملتان میں رہتا ہے یا فیصلہ آباد میں, ان کا آزاد کشمیر کی حکومت سے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس آرگومنٹ کے اندر بھی کوئی جان نہیں ہے. تو لہٰذا نہ تو مسائل کے حوالے سے ان سیٹوں کا فائدہ ہے, نہ کشمیر کی تحریک کے حوالے سے ان سیٹوں کا فائدہ ہے, اور نہ یہ آرگومنٹ کہ جی یہ کشمیر کی نمائندہ حکومت کے لیے. اور ایک اور پوائنٹ یہ کہا جاتا ہے جی کہ جب پلیبیسٹ ہوگا تو رائے شماری ہوگی تو مہاجرین کو الگ کریں گے. بھائی مہاجرین جو پاکستان میں وہ شاید 2 لاکھ 4 لاکھ ہیں, لیکن باہر کی دنیا میں اس وقت تو 20 لاکھ کشمیری ہیں. کیا وہ بھی ووٹ نہیں دے سکیں گے؟ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, یورپ میں, انڈیا میں, وہ بھی نہیں دے سکیں گے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. سارے کشمیری جو کشمیری ہیں 2 جنریشن سے وہ ووٹ بالکل دے سکیں گے پلیبیسٹ کے اندر اگر وہ موقع آیا. تو لہٰذا کشمیر کے حوالے سے تو کوئی ان کی افادیت نہیں ہے, نہ مہاجرین کے مسائل کے حوالے سے. اب ان کا فائدہ آزاد کشمیر اسمبلی کو کیا ہے؟ اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اس کے نقصانات بہت ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ کا بجٹ بے تحاشا ضائع ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے, الیکشن کمیشن ہے, اس کی پاکستان کے اندر جو ریسٹرکشن ہی نہیں ہے. وہاں جب الیکشن ہوتے ہیں ان میں دھاندلی ہوتی ہے. جو ووٹر ہوتے ہیں موسٹلی جو ووٹر ہیں وہ وہاں کی جو میونسپل کارپوریشن ہیں ان میں صفائی کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے ووٹ اندراج کیے ہوئے اور وہ ووٹ دیتے ہیں. عام کشمیری بھی ووٹ نہیں دیتے, تو دھاندلی ان کے اوپر ہوتی ہے. بلکہ جو وہ لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں ان کے بھی کئی جو لوگوں کے ڈومیسائل جو ہے وہ جعلی ثابت ہوئے ہیں. ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا بھی ہے جو سٹنگ وزیر ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا جو جعلی ہے سرٹیفکیٹ. تو ایسے بہت سارے لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, اور وہ جب آزاد کشمیر میں آتے ہیں تو آزاد کشمیر میں آ کے وہ وزیر بن جاتے ہیں. اور آزاد کشمیر میں پڑھے لکھے نوجوان جو پی ایچ ڈی ہیں, ماسٹرز کیا ہوا ہے, جب وہ اپنی ملازمتوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ان پڑھ قسم کے لوگ جو ہے یہ وزیر بنے اور ہم اپنی ملازمتوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. تو آزاد کشمیر کے اندر ایک سینس آف جو ہے نا وہ ڈیپریویشن پیدا ہوتا ہے, احساس محرومی پیدا ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف ہوتے ہیں اور ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں شاید پاکستان نے رکھی ہیں پاکستان کے لیے, تو وہ پاکستان کے خلاف بھی سینٹیمنٹس پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی جواز نہیں ہے کہ ان کا یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر کرپشن تو سب کے سامنے ہے کہ کتنی کرپشن ہوتی ہے. جی آپ نے بڑے تفصیل سے اس کا جواب دیا کہ کرپشن ہے, کوٹا سسٹم ہے, میرٹوکریسی کا قتل عام ہے بیسیکلی, اور لوگوں کے حق بھی مارا جاتا ہے. یہ سارے پولیٹیکل گمکس ہیں, جس طرح یو ایس کے اندر بھی جیری مینڈرنگ ہوتی ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو کے لیے. اب آتے ہیں ذرا لوکل. اس وقت جو ایک چھوٹی سی جگہ ہے, کوئی 4000 اسکوائر مائل کا ایریا ہے, جس میں 54 کے قریب وزیر ہیں. ایک چھوٹا سا کمشنر یا مے بی این اسسٹنٹ کمشنر یا سیکرٹری لیول کا بندہ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتا ہے. چلیں ایک آئیڈینٹی ہے, ایک اسٹیٹ ہے, ایک پرائم منسٹر ہو جائے, 2-4 منسٹر ہو جائیں, انڈرسٹینڈیبل. 54 کا جم گٹھا, اور پھر اس کے اوپر
روڈ کا، انفراسٹرکچر کا، ہاسپٹلس کا، اسکولس کا عالم یہ ہے کہ 1200 سے زیادہ اسکول گوسٹ اسکول ہیں جن کے اندر درختوں کے نیچے بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پورے کشمیر میں ایک ہی اے لیول کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ ایکیوٹ پرابلمس کے لیے آپ کو پنڈی، اسلام آباد یا ایبٹ آباد، مانسہرہ بھاگنا پڑتا ہے۔ 90% آف دا ٹائم لوگ جو ہے وہ راستے میں مر جاتے ہیں۔ یہ درست چیزوں سے محروم آپ نے رکھا ہوا ہے، اور جب وزیر آتا ہے تو آگے پیچھے 10 گاڑیاں ہوتی ہیں اور ایک لمبا چوڑا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اور وہ صرف حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں، اور پھر پورا ویک وہ اسلام آباد میں گزارتے ہیں۔ ان کے بچے، ان کے بیوی بچے ہیں، اور پھر یہ سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ بھی وہ چیز ہے کہ وہاں کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جا کے تو وہاں پہ ریسٹورینٹس پہ کام کریں، ان کے گھروں میں کام کریں، پڑھے لکھے لوگ، اور یہ یہاں پہ آ کے ہمارے اوپر ایک بادشاہ کی طرح کی زندگی گزارے۔ تو اس کا بھی ایک سینٹیمنٹ ہے جس کو لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے، اس کو بھی یہ گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وہ 2 پوائنٹس ہے، جس کا ایک کا تو آپ نے بڑے اچھی طریقے سے ایلیبوریٹ کر دیا۔ اب میں چاہوں گا ذرا اس چیز پہ بھی بتائیں کہ یہ جو مراعات کا چکر ہے، یہ وہ اصل چکر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گیو اپ نہیں کرنا چاہ رہے پالیٹکس؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس میں، تو ایک مراد کا چکر بھی ہے، اور دوسرا ان کی جو سیاسی بصیرت ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی جو ویژن ہے یا ان کی جو کیپیسٹی آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ کیپیسٹی آف ریزالونگ دا ایشوز، اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں، ابھی آزاد کشمیر کا جو بجٹ آیا ہے وہ 3 کھرب 10 ارب کا بجٹ آیا ہے۔ 3 کھرب 10 ارب۔ اب اس 3 کھرب 10 ارب میں سے صرف 49 یعنی 49 ارب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، اور باقی 2 کھرب اور 61 ارب جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ کے لیے ہے۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب وہ سارے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اور عیاشیوں کے لیے، اور پینشنز کے لیے، اور ان ساری چیزوں کے لیے یہ بجٹ جو ہے آپ کا 2 کھرب اور 61 ارب ضائع ہو رہا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ آپ آزاد کشمیر کے اندر ایک انفراسٹرکچر، اب دیکھیں نا، یہ جو ٹورزم ہے اس کے لیے صرف 60 کروڑ رکھا ہے۔ بھائی، ٹورزم تو آپ کی انڈسٹری ہو سکتی ہے جو آپ کو اتنا پیسہ جنریٹ کر کے دے سکتی ہے کہ آپ کا بجٹ سرپلس ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے اندر اس کے لیے پیسے نہیں رکھے آپ نے، زراعت کے لیے پیسے نہیں رکھے آپ، اور جو ہیں بھی ہیں وہاں کام کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے آپ کے آفیسرز کی، جی بیوروکریسی کی، وہ ضروری ہے۔ تو یہ مراد جو آپ 20-20 لاکھ لوگ پینشن لیتے ہیں، یار آپ 20 لاکھ ریٹائر ہو کے بھی آپ پینشن لے رہے ہیں، اور ایک جو بندہ عام آدمی وہ بےچارا 30,000 جو ہے اس کے لیے پورا 10 افراد کا خاندان پال رہا ہے۔ تو یہ اتنی ڈسپیرٹی ہے، اتنی تفاوت ہے، اتنی جو یہ دیکھیں کہ یہ جو کتنی ہیو اور ہیو ناٹ کے اندر کے درمیان اتنی بڑی جو ہے یہ ایک ڈفرنس ہے کہ ہم لوگ کیسے ہضم کریں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ 20-20 لاکھ آپ پینشن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے 3 وقت وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو یہ مراد ختم ہونی چاہیے، اور جو لیڈران ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ عوام حلق تک پہنچ چکے ہیں، اور اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ خس و خاشاک کی طرح آپ کو بہا کر لے جائیں گے۔ جی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے، نیگوشیشن فیل ہو گئی ہیں اس وقت کشمیر کے اندر۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے راولا ٹوٹ میں جلسہ بھی کرنے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہو گیا بری طرح۔ میسج عوام نے ان کو بڑا کلیئرٹی کا سے دے دیا کہ دے آر ناٹ بجنگ، وہ اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ یہ جو ڈیڈ لاک اس وقت بن چکا ہے، کشمیر اس وقت شٹ ڈاؤن ہے، اس وقت پولیس اور رینجرز ڈپلائی کر دی گئی ہے جو میری اطلاعات ہیں شروع میں۔ یہ کس طرف ہم لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس کو، اسٹیٹ کو؟ ویئر آر وی ہیڈنگ؟ اور آپ ایکشن کمیٹی کو اپنا فائنل پیسج بھی، ہمارے پاس لاسٹ 1 منٹ ہے پلیز۔ دیکھیں، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ پاکستان پہلے ہی بہت سارے فرنٹ کے اوپر کئی جنگیں لڑ رہا ہے، جس طرح بلوچستان اور فاٹا کے اندر وہاں انسرجنسی کریٹ ہوئی ہے۔ تو اگر میرا خیال ہے کشمیر کے اندر جو ہے وہ، کشمیر کا ایریا بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی سگنیفیکینس پاکستان کے لیے بڑی عام ہے۔ اگر وہاں اس طرح کی صورتحال کی جائے گی، پاور کو یوز کیا جائے گا، رینجرز یا ایف سی کو یوز کیا جائے گا، تو اس کے ریپرکشنز اتنے زیادہ ہوں گے، اس کے خطرناک نتائج ہوں گے کہ پاکستان کے لیے ان نتائج سے نکلنا جو ہے، ان کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ مت بھولیے کہ یہ پنجاب کے لوگ نہیں ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ، ہر شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، ہر شخص بڑا باشعور ہے، اور وہ کسی صورت بھی اپنے حقوق سے سرنڈر نہیں کریں گے۔ آپ ان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں،
कुछ उनमें से पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, आम लोग हैं, लेकिन लोगों ने उनके ऊपर एतमाद किया। उनकी स्ट्रेंथ जो है वो आज़ाद कश्मीर के अवाम है। लिहाजा इनको उनसे मुज़ाकरात करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 3-4 लोग हैं, बल्कि उनके पास 30-40 लाख लोग उनके पीछे हैं और उनके मुतालबात को सीरियसली हल करना चाहिए। और मैं एक सजेशन दूंगा आखिर में कि फिल फोर्ड जो है ना, वो हुकूमत इनके मुतालबात जो 2 रह गए उनको भी तस्लीम करे और उसके लिए एक कमेटी बनाए जो हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है वो एक रिफॉर्म्स लेकर आए, एक सामने एक लेकर आए ऐसा पैकेज के महाजरीन की सीटें ऐसे खत्म हो सकती हैं, ये मराद जो है इतनी खत्म हो सकती हैं, इतनी नहीं खत्म हो सकती हैं। तो ये चीजें डूएबल है, कोई नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आइन में तब्दीली जो है वो लोगों की मर्जी से लोगों के लिए होती है। इतना आइन का मकसद ही यही है। ये नहीं है कि आइन में कोई चीज हो गई तो वो अगर लोग चाहते नहीं उसको तो आप लोगों की मर्जी के खिलाफ उसको लोगों के ऊपर इम्पोज करें, ये पॉसिबल नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉज जितने भी बनते हैं उनके पीछे पर्पस ये होता है कि कोई भी कानून ऐसा ना बनाया जाए जिसका इतलाक आपकी अपनी ज़ात पे ना होता हो। तो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसका फ़ायदा अशराफिया को, आम पब्लिक को ना हो। लेकिन इस वक्त जिस तरह राठौर साहब ने फरमाया कि पब्लिक इस स्टेज पे आँख पहुंची है कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं है, तो आपके हक में बेहतर ये है कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे उनकी डिमांड्स को मीट करें और जिस तरह कमेटी की सजेशन दी गई बना के आपने वे फॉरवर्ड एक सॉल्यूशन निकालना है कि किस तरीके से इसको लीगली अबॉलिश करके लोगों की विल एंड विशेस को अपहेल्ड किया जाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू जी। वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।